یہ جواب سن کر داؤد کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نہ صرف بدتمیز اور بد اخلاق ہو بلکہ تم تو بالکل ہی پاگل ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل یعنی ڈرامائی ٹچ میں۔ آج ہم یوں ہی کی 10ویں ایپیسوڈ کے نیکسٹ پرومو کا ریویو کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی مس نہ ہو تو آپ کو میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں پہلے جلدی سے سبسکرائب کریں، پھر ہم مل کر اس کا ریویو کرتے ہیں۔ چلیں ناظرین، پہلے ہم 9ویں ایپیسوڈ کا کوئک ریکیپ کرتے ہیں، جس کے پہلے سین میں دانیال اپنے دوست کو یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ چونکہ امریکہ جانے والا ہے اس لیے اس کو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آج کل بہت ہی اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور اس کا دوست اس سے جب پوچھتا ہے کہ حسنہ کا کیا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے بہت آج کل اریٹیٹ کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں حسنہ کی کال آ جاتی ہے، اور وہ حسنہ کو بھی کہتا ہے کہ مجھے پسند کرتی ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میری اور تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ جس پہ حسنہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ریجیکٹ کر دے گی، اور جب تم ریجیکٹ ہو جاؤ گے تو میرے پاس بالکل نہ آنا۔ نوید تایا جی سے کم کے رشتے کی بات کرتا ہے، جس کو وہ مان تو جاتے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ اس کو اقبال سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تایا جی داؤد کی فرما برداری کا امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا رشتہ کم سے طے کر دیا۔ وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے، وہ آرگیو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کو چپ کرا دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اب آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ اس زمانے میں بھی اتنے فرما بردار بچے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں نوید اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ اگر اس نے تایا جی کی شرط نہ مانی تو پھر اس کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ سوچتا ہے کہ کم کہیں واپس جا کر پھر اپنے بوائے فرینڈ کے پاس نہ چلی جائے۔ وہ چونکہ اس کی بھلائی چاہتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا پتا داؤد سے شادی ہونے کے بعد وہ بدل جائے، وہ مذہب کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ ناظرین جو لوگ باہر جا کے رہتے ہیں نہ تو وہ تیتر رہتے ہیں نہ وہ بٹیر، وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی بھی کھو دیتے ہیں۔ اگلے سین میں داؤد بہت غصے سے کم سے آ کے پوچھتا ہے کہ میں وجہ جان سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو، مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ اور وہ آگے بہت ڈٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ تم میں کوئی خوبی نہیں ہے، میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتی، لیکن میں صرف ایک تجرباتی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کسی ناپسندیدہ شخص سے شادی ہو جائے تو پھر کیسے گزارا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ شادی واقعی ہی ایک تجربہ ہے؟ یہ جواب سن کر داؤد کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نہ صرف بدتمیز اور بد اخلاق ہو بلکہ تم تو بالکل ہی پاگل ہو۔ وہ اس کو اور چڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم انکار کر دو، کیونکہ میں تو ایک بار جو بات ٹھان لیتی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ نوید تایا جی کی شرط منظور کر لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پہلے ان دونوں کا نکاح ہوگا، میں پھر واپس آؤں گا تو پھر میں اقبال سے نکاح کروں گا۔ جس پہ تایا جی کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں دھوکہ نہیں دو گے، تو وہ آگے سے انہیں یقین دلاتا ہے کہ اب تو میں اپنی اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میں بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ پھر دادا جی سب کے سامنے ایک دھماکہ کرتے ہیں کہ اس جمعے کو کم اور داؤد کا نکاح ہے، اور جس پہ کم بڑے فاتحانہ انداز میں داؤد کی طرف دیکھتی ہے، جبکہ دانیال کم کو بہت ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے کہ داؤد بہت سخت ہے اور وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا، اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ آگے سے اس کو کہتی ہے کہ میں نے اس کو پروپوز کیا ہے، جس پہ وہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس رشتے کا سن کر سبھی ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ غصہ تو رضیہ کو آتا ہے، جو کہ اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، اور اس کو لگتا ہے کہ کم ایک بہت بدتمیز لڑکی ہے جو کہ داؤد کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن اس کی اپنے سسر اور شوہر کے سامنے ایک نہیں چلتی اور وہ بھی مجبوراً ہاں کر دیتی ہے۔ پھر نوید داؤد کو اپنی بیٹی کے اچھے، جینرس، انٹیلیجنٹ ہونے کا یقین دلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی، جس کو سن کر داؤد بیچارہ خاموش رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کر رہی ہے۔
किम दाऊद को बहुत इरिटेट करती है और उसको कहती है कि तुम जाकर मना कर दो, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहती हो, जिसके जवाब में वो कहती है कि जब मैंने स्विमिंग भी सीखी थी तो मेरा कोच मुझे गहरे पानी में ले गया था और उसने कहा था जितना ज्यादा खतरा उतनी ज्यादा हिम्मत, तो मैं ये शादी भी इसीलिए करना चाहती हूँ। ये सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं नहीं तुम भुगतोगी, लेकिन वो भी बहुत ढीठ है। आगे से कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए नाज़रीन, अब आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि जब दाऊद और किम की शादी हो जाएगी तो इन दोनों में से कौन पछताएगा या भुगतेगा। चलिए नाज़रीन, ये तो था एक क्विक रिकैप। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है, क्योंकि उसमें किम दाऊद से कहती है कि तुम पसंद किसी और को करते थे, एंगेजमेंट किसी और से की और अब शादी किसी और से कर रहे हो, और मुदस्सर पुप्पा अमेरिका और पाकिस्तान का मिलाप देखने के लिए शादी पर जाना चाहते हैं। और इसके बाद चूँकि दानियाल को मुंह की खानी पड़ती है तो वो अब हुस्ना से माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है। और नाजरीन, सबसे एक्साइटिंग पार्ट तो ये है कि दाऊद दोनों बाप बेटी की बातें सुन लेता है, जिसमें कि नवीद उससे पूछता है कि अगर दाऊद ने शादी के बाद उसे अमेरिका नहीं जाने दिया तो वो क्या करेगी। तो वो बहुत आराम से कहती है इट्स नॉट अ बिग डील, अगर उसने ऐसा किया तो मैं शादी खत्म करके बाहर आ जाऊंगी। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, दाऊद जो है किम से जान छुड़ाने के लिए इस बात को इस्तेमाल करेगा या नहीं? आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।